اس دن کیا ہوگا؟ جس دن انبیاء کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے ہمارے نبی کے سوا. وہ ایک الگ شان ہے، اس پر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی آج کچھ نہیں مانگتا، صرف آج مجھے امان دے دے، مجھے پناہ دے دے تیری. اس دن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس دن انبیاء نفسی نفسی کہیں گے ہمارے نبی کے سوا، جس دن جبریل اور فرشتے نفسی نفسی کہیں گے، اس دن اللہ فرماتا ہے ہم تم سے سوال کریں گے. ان السمع والبصر، تم نے کانوں سے کیا سنا تھا؟ ہم پوچھیں گے تم سے کیا سنا تھا. قرآن ہے یہ. میری قوم کے جوانوں کیا سنا تھا؟ کیا سنا تھا؟ پکچر کے ڈائیلاگ، فلمی گانے، شرکیہ کلمات، گندی گندی سٹوریاں، نفس کو ابھارنے والے کلام. کیا سنا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کا کلام ہے نا. ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے سنا کیا تھا، کانوں کا استعمال کیا کیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے گانے سنے ہوں گے ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے. کیا سنا تھا؟ قربان، موبائل تو 1400 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد پیدا ہونے والا تھا. کیا سنا تھا؟ رات رات بھر کان پہ رکھ کر کس سے باتیں کرتے ہو؟ کیا کیا باتیں کرتے ہو؟ کتنی گندی گندی باتیں ہیں نا. اگر ریکارڈنگ اوپن ہو جائے تو خود کو شرم آتی ہے کہ میں نے کتنی گندی بات کی. کتنی گندی بات کرتے ہیں دوستوں سے، گالی، ماں بہن کی گالی، ننگی ننگی گالیاں. مت سنو، فون کٹ کر دو، میرے کان یہ سننے کے لیے نہیں ہے. کیا سنا تھا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم پوچھیں گے کیا سنا تھا. بتانا پڑے گا نا. کس منہ سے گالی دے پاؤ گے وہاں کھڑے ہو کر کہ یہ سنا تھا؟ گانے گا کر کیسے بتا سکو گے کہ یہ سنا تھا؟ وہ ڈائلاگ کیسے بتا سکو گے کہ یہ پوچھا جائے گا نا کیا سنا تھا؟ بتانا ہوگا. بلکہ قرآن کہتا ہے اقرا کتابک، اس دن تو لکھا بھی ہوگا، ہاتھ میں دیا جائے گا، لینا تو پڑھ کے سنا کیا کیا تو نے سنا تھا، پڑھ کے سنا. کیا احتیاط تھی بزرگوں کی، کیا احتیاط تھی. ایک دن فاروق اعظم کے اس حصے میں پھوڑا ہو گیا، پھنسی آ گئی. اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں بغل. صحیح. لوگ عیادت کے لیے آئے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا. اور کسی نے کہا اتنی لمبی بات کیوں کر رہے ہو کہ ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا. شارٹ کرنا حضور کو پسند تھا. ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا، ایک جملے میں کہہ دیتے بغل میں پھوڑا ہو گیا تو شارٹ ہوتی نا بات. فرماتے ہیں لفظ بغل کہنے میں شرم آتی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم کہتے وہ لکھا جاتا ہے اور وہ پڑھ کے سنانا پڑے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ الفاظ بغل پڑھ کے میں کیسے وہ بغل کا نام لینے بھی شرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہم نے کتنی گندی گندی باتیں کی ہے. قرآن کہتا ہے سنی کتنی گندی گندی باتیں ہیں. اس دن کا احساس کر لو، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، کوئی کام نہیں. قرآن کا ان السمع، پوچھیں گے تمہاری سماعت، والبصر، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا آنکھوں سے؟ آنکھوں کو آوارہ کرنے والوں کیا دیکھا تھا؟ پیر صاحب پوچھے تو نہیں بتا سکتے، ابا پوچھے تو نہیں بتا سکتے، مقرر صاحب سید صاحب پوچھے نہیں بتا سکتے. میرے عزیز بھائیوں، ایک دن میں کیا کیا دیکھا نہیں بتا سکتے، پوری زندگی میں کیا کیا دیکھا اللہ کی بارگاہ میں کیسے سنائیں گے پڑھ کے؟ وہ دن کا خیال تو کر لو ذرا. وہ دن کا خیال تو کر لو، کیا بتائیں گے؟ یہی وجہ تو تھی ہمارے بزرگوں کی اتنی احتیاط تھی دیکھنے کے معاملے میں، اتنی احتیاط تھی کہ نگاہیں نیچی رہتی تھی. ایک دن سیدنا داؤد طائی کو کسی نے پوچھا داؤد آپ کے گھر کی چھت نہیں ہے؟ حضرت داؤد طائی یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. سیدنا داؤد طائی پوچھا آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے؟ واللہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ چھت ہے کہ نہیں ہے. کہا کتنے سال سے رہے ہو؟ کہا 40 سال سے رہ رہا ہوں. کہا 40 سال سے رہے ہو، چھت نہیں، پتا نہیں؟ فرمایا اوپر نگاہ اٹھانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا.
تو میں نے سوچا کہ بلا ضرورت نظر کیوں اٹھاؤں، اس لیے میں نے کبھی اپنے گھر کی چھت کو بھی نہیں دیکھا۔ جتنے جن کے تقوی پرہیزگاری کا حال یہ تھا کہ وہ گھروں کی چھت کو نہیں دیکھتے تھے، آج تو بڑی معذرت کے ساتھ یوٹیوب پر جا کر کے وہ مناظر سرچ کیے جاتے ہیں جس کا آج ہم ذکر نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کون کیا دیکھتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، میرے ہمدرد مت بنو۔ میں آپ کا ہمدرد بنوں یا نہ بنوں 2 نمبر کی بات ہے، اپنے آپ کے ہمدرد بن جاؤ۔ میری قوم کے جوانوں، ہمت نہیں ہے ہمارے اندر اللہ کا عذاب ہم برداشت کر سکیں۔ اگر میرا اللہ شہد کی مکھی بھی بھیج دے نا قبر کے اندر تو بھی ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ شہد کی مکھیوں کا عذاب دیا جائے گا، یہ کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے کہ 70 سال کی لمبائی میں جتنا اونٹ دوڑ سکتا ہے، گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے بچھو اور سانپ ہوں گے، اور وہ ایک ڈنک مارے گا تو انسان زمین 7 طبق زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ سوچو تو اللہ کا عذاب کیسے اٹھا سکیں گے، برداشت کر سکیں گے؟ اللہ ہماری آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا، والفؤاد، دلوں میں کیا پلان تھے؟ لوگوں سے ملتے تھے تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے، دلوں میں بغض رکھتے تھے، سینے ملاتے تھے، سینے دل نہیں ملاتے تھے، زبانیں میٹھی تھی، دل بھیڑیوں کی طرح تھے۔ اللہ فرمائے گا دل میں کیا تھا، ہم اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے رہے، بیٹا کہتے رہے، ویوائی کہتے رہے، یہ کہتے رہے، وہ کہتے رہے، لیکن دلوں میں بغض کینے رکھتے تھے۔ پوچھیں گے دلوں میں کیا تھا۔ اس لیے مومن کا دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے، بلکہ آئینے سے زیادہ صاف ہونا چاہیے۔ جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ ہوتا ہے، نہ ان کے سر کے اوپر سجدے جاتے ہیں، نہ ان کے سر کے اوپر دعائیں جاتی ہے۔ دلوں کو پاک کرو، من کو پاک کرو، دل میں گندگی مت رکھو۔ پھر کہتا ہوں کسان ہو، جب تک کہ کھیت میں کانٹے ہوں گے کوئی بیج بویا نہیں جائے گا، جب تک کہ آوارہ گھاس ہوگی کوئی بیج بویا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے جب تک دلوں میں کینے کے کانٹے ہوں گے اللہ کی محبت کا بیج کیسے بو گے، مصطفیٰ جان رحمت کا عشق کا بیج کیسے بو گے؟ اس لیے اس دن پوچھا جائے گا، اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔